سب سے پہلا سوال بنیادی طور پر یہ سوال ذہن انسانی میں پیدا ہوتا ہے کہ حیات انسانی کو، انسان کی زندگی کو کسی ضابطے کی ضرورت ہے تو کیوں؟ اگر حیات انسانی ضابطے کے بغیر چلتی رہے تو اس میں خرابی کیا ہے، اور کیا ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کے لیے کوئی ضابطہ ہو؟ تو اگر اسے سمجھنا ہے تو پھر واپس چلو تیسرے پارے کی طرف۔ ایک سورے میں پروردگار عالم نے عجیب و غریب میسج دیا پوری انسانیت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ الہاکم التکاثر، اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا کہ تمہیں تکاثر نے، تے کاف الف سے رے، تکاثر نے غافل بنا دیا ہے۔ اور جب قبروں میں جاؤ گے، جب سمجھ میں آئے گا کہ یہ تکاثر اچھا نہیں تھا، تو تکاثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت کی طلب، زیادہ کی طلب۔ یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی زیادتی کی طلب ہوگی، بھائی مال کی زیادتی، اقتدار کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، املاک کی زیادتی، زمین کی زیادتی۔ انسان کا مزاج یہی ہے کہ ان کثرتوں کی طلب میں رہتا ہے۔ انسان کا مزاج کیا ہے؟ انسان اولاد کی کثرت اسے چاہیے، مال کی کثرت اسے چاہیے، بینک بیلنس کی کثرت اسے چاہیے، زمین کثیر تعداد میں چاہیے، پراپرٹیز کثیر تعداد میں چاہیے۔ تو جب ہر انسان کا مزاج یہ ہے، توجہ رہے کہ حیات انسانی کو ضابطے کی ضرورت کیا ہے، جب ہر انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کثیر مانگے، تو جب سب کثیر مانگیں گے تو مفادات ٹکرائیں گے، اور جب مفادات ٹکرائیں گے تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، اور جب معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا تو معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا، اور جب معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا تو انسانیت کو خلق کرنے کی غرض ختم ہو جائے گی۔ جب معاشرہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے تو خلقت انسانی کی غرض مجروح ہو جائے گی، مزمحل ہو جائے گی۔ اس لیے ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو ہر ایک کو اس کی حد میں رکھے، اور اسی ضابطے کا نام دین ہے۔ کیا بھول گئے میرے محترم سننے والے کہ لا اکراہ، دیکھنا بھائی دین کو کس طریقے سے پروردگار نے ڈیفائن کیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے دین میں جبر نہیں ہے کہ ہم نے گمراہی کو الگ دکھلا دیا، ہدایت کو الگ دکھلا دیا۔ ہدایت واضح ہو چکی ہے تو اب مار مار کے ہدایت نہیں دی جائے گی۔ قد تبین الرشد من الغی، ذرا اس پالیسی میکنگ جملے کو قرآن کے دیکھنا، ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے۔ جب ہدایت اور گمراہی دو الگ الگ چیزیں ہیں تو اب زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ گئے ہو تو اسی لیے سورہ نحل کے آخر میں 14واں سورہ قرآن مجید کا پروردگار نے جو چارٹر دیا ہے پیغمبر کو، ضابطۂ تبلیغ، وہ چارٹر یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ حبیب دعوت دے، لوگوں کو بلا دین کی طرف، حکمت کے ذریعے باتوں کو ذہن نشین کروا دے، والموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے تو خبردار تیرا لہجہ سخت نہ ہو، تیری پیشانی پہ بل نہ لے پائے، تیرے الفاظ میں مٹھاس رہے۔ حبیب لہجہ دھیما رہے، لفظوں میں مٹھاس ہو، لہجے میں شیرینی ہو، الفاظ برے نہ ہو۔ تو جو دین تبلیغ میں سخت لہجے کو برداشت نہ کرے وہ کوڑا مار مار کے مسلمان بنانے کو کہتے ہیں برداشت کر۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکے ہیں تو اب اقرار نہیں ہوگا دین میں۔ فمن یکفر بالطاغوت، کتنی ہزار مرتبہ تم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہوگی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے وہ سیدھے راستے پہ آ گیا، اس نے اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی۔ کون؟ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے۔ تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک اس کے مقابلوں کا انکار نہ کرو۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، بھائی رکے رہنا اس مرحلے فکر پر کو، بھائی انکار کرو طاغوت کا، پھر ایمان لاؤ اللہ پر۔ تمہارا کلمہ یہی ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں، یہ انکار کی منزل ہے۔
اور इल्लल्लाह ये ईमान की मंजिल है। यानी दो चीजों से मिलकर दीन बनता है, दो चीजों से मिलकर ज़ाबिता इंसानी बनता है। तन्हा अल्लाह को मान लेना काफी नहीं है, जब तक कि उसके मुकाबिल का इनकार न करो। तन्हा रसूल का मान लेना काफी नहीं है, जब तक उसके मुकाबिल का इनकार न करो। तो सिलसिला अगर आगे बढ़ जाए तो तन्हा इमाम का मान लेना काफी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम तागूत को भी मानो अल्लाह को भी मानो। अगर अल्लाह को मान रहे हो तो तागूत का इनकार करना पड़ेगा। भाई यही तो सबब है ना कि जब वफ्द आया है पैगंबर की खिदमत में, एक डेलीगेशन आया मुशरिकीन का, और कहने लगे वो मुशरिकीन, जाओ तफसीरों में देखो इस छोटे से वाक़े को। मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद हमारे और तुम्हारे दरमियान जो झगड़ा है बड़ा छोटा सा है। रसूल ने कहा भाई क्या झगड़ा है जो छोटा सा है? कहा कि भाई बात यह है कि हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानते। कहा ठीक, तुम हमारे खुदा को नहीं मानते। कहा और तुम हमारे बुतों को नहीं मानते। कहा यह भी सही है कि बुतों को नहीं मानते। तो कहा ऐसा करें कि हम तुम्हारे खुदा को मान ले, तुम हमारे बुतों को मान लो। कंप्रोमाइजिंग, मुतालिबा कंप्रोमाइजिंग है, मुसालिहत पसंदाना है कि हम तुम्हारे एक खुदा को मान लेते हैं, तुम हमारे 360 बुतों को मान लो, दोनों मिल जाए। मोहम्मद चुप है, अल्लाह बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफिरून। हर सुनने वाले के ज़हन में सूरा महफूज होगा, क़ुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। आबुदु सीग़े मुज़ारे है, और इस सीग़े मुज़ारे की कुव्वत को महसूस करो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं और इस सूरे का पैगाम लेते जाओ आज की हद तक। क़ुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दे कह काफिरों। हबीब से कहलवा रहा है, खुद बराह रास्त काफिर को मुखातब नहीं किया अल्लाह ने। पूरे कुरान में अल्लाह ने काफिर को कहीं मुखातब नहीं किया। जब बात की है मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से बात की है। क़ुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, मैं न इबादत करता हूं न इबादत करूंगा तुम्हारे बुतों की। मुझे दो ही जुमलों का मुतवज्जह करना है, ला आबुदु मा ताबुदून। भाई बहुत तवज्जो रे, मैं न तुम्हारे बुतों की न इबादत करता हूं न इबादत करूंगा। अब जरा सा आगे बढ़ जाओ, वला अना आबिदुन मा अबदतुम, और मैंने मादी में भी तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं की। इस लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। तो दो जुमलों में पैगंबर ने 3 ज़मानों का तज़किरा किया। न मैंने मादी में बुत परस्ती की, न अब कर रहा हूं, न मुस्तकबिल में करूंगा। तो मोहम्मद वो जो न मादी में बुत परस्त था, न हाल में बुत परस्त है, न मुस्तकबिल में बुत परस्त होने का इम्कान है। तो मोहम्मद की जगह वही आएगा जो कभी मादी में बुत परस्त न रहा हो। लकुम दीनुकुम, भाई बहुत तवज्जो रे, वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। दीन में इकरार नहीं है, दीन में इकरार नहीं है। तो अब दीन है ज़ाबिता हयात इंसानी। भाई रुके रहना। अलहाकुमुत तकासुर, ये जो तुम बिखरे हुए हो, मुंतशिर हो, झगड़ों का शिकार हो, तसादुम और तशाजुर का शिकार हो, उसका सबब यह है कि तुम तकासुर की लगन में मुब्तला हो। तकासुर के मानी मालूम हो गए? भाई बहुत तवज्जो, कसरत से निकला तकासुर, ते काफ अलिफ से रे। तुम्हें माल दुनिया की कसरत ने गाफिल बना दिया है, और जब तक कब्रों में नहीं जाओगे उस वक्त तक तुम्हें अपनी इस गफलत का अंदाजा नहीं होगा। कसरत किसी भी शय की हो उसे कहते हैं तकासुर। अब मैं अपने सुनने वालों के जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। कसरत अगर बुरी हो तो उसका नाम तकासुर है, और कसरत अगर अच्छी हो तो उसका नाम कौसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। फसल्ले ले रब्बिका, अपने रब की नमाज पढ़। वनहर, दोनों तर्जुमे, हाथ उठा ले तकबीरतुल इहराम में या कुर्बानी कर। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, तेरा दुश्मन बेनस्ल है, तेरे दुश्मन की नस्ल नहीं है। हमने तुझे कौसर दे दिया, तवज्जो रे, हमने तुझे कौसर दे दिया, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। कौसर के मानी नहीं बतलाए, जैसे तकासुर के मानी नहीं बतलाए, यहां कौसर के मानी नहीं बतलाए, लेकिन एक लफ्ज ने रात खोल दिया, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। इसका मतलब यह है कि कौसर है नस्ल रसूल, इसलिए कि जुमला है इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। हबीब हमने तुझे कौसर दे दिया, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। तो अब कौसर है नस्ल रसूल की जमानत। भाई समझ रहे हो बात को? नस्ल रसूल की जमानत का नाम है कौसर,
اور جس سے نسل رسول چلی تم جانتے ہو. نسل رسول کی ضمانت کا نام ہے کوثر. حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا, تیری نسل چلے گی, تیری آل چلے گی, تیری اولاد چلے گی, تیرا دشمن بے نسل ہوگا. بھائی توجہ رہے, قیامت تک یہ سورہ قرآن میں ہے اور رہے گا اور دلیل بن کے رہے گا کہ نسل رسول ہے. آیت نے یہ کہہ دیا کہ تیرا دشمن بے نسل ہے اور تو کثیر نسل والا ہے. بھائی اسی لیے پروردگار نے درود میں آل رسول کو رکھا کہ قیامت تک سورہ کوثر کی دلیل ملتی رہے. درود میں محمد کے ساتھ آل محمد اسی لیے کہ قیامت تک سورہ کوثر کو دلیل ملتی رہے. دشمن تیرا بے نسل ہے. بھائی توجہ رہے, دشمن کہتا ہے کہ رسول کی اولاد نہیں ہے, تو آپ درود سے آل محمد کو ہٹا کر دشمن کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ اگر کثرت برے سینس میں استعمال ہو تو تکاثر ہے, کثرت اگر اچھے سینس میں استعمال ہو تو کوثر ہے. کثیر, بھائی توجہ ہے, کوثر کے معنی کثیر نہیں, بہت ہی کثیر. اب میں تمہیں بتاؤں, بھائی کوثر ہے نسل سیدہ نہیں, کوثر ہے سیدہ. اب بھائی کثرت کے مقابلے پر لفظ کیا ہے؟ قلت. اور قلت کے مقابلے پر کثرت. قلت یعنی کم, کثرت یعنی زیادہ. بھائی یہی تو ہے نا. تو کوثر ہے سیدہ. توجہ رکھنا, کوثر ہے سیدہ. ٹھیک, تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تم گن نہیں سکتے. دو مقامات پہ قرآن میں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے. چیلنج ہے قرآن کا. کہاں تک گرو گے؟ یہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں نا, یہ اگر ایک سانس جا کے رک جائے پھر موت ہے, اگر نکل کے واپس آ جائے پھر موت ہے. تو ہر سیکنڈ پر کتنی نعمتیں مل رہی ہیں, ہے یا نہیں؟ تو کوئی انسان اس کے اوپر جو نعمتیں اللہ نے تمام کی ہیں, کوئی انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کبھی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں یہ سوچنا کہ تمہیں اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں سے کہوں, بڑا شکوہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کار نہیں دی, ہمیں کوٹھی نہیں دی, ہمیں اولاد نہیں دی. تو یہ تو اس نے دیکھا کہ اسے کوٹھی نہیں دی, لیکن یہ دیکھنا بھول گیا کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, ہاتھ اٹھ رہے ہیں, پاؤں چل رہے ہیں. تم کبھی خلوتوں میں سوچنا اپنی تنہائیوں میں کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں, اور اس پوری کائنات میں خرابہ نعمتیں ہیں جو انسان کو مل رہی ہیں. ان ساری نعمتوں کے لیے کہتا ہے ان متاع دنیا قلیل. دنیا کی یہ ساری نعمتیں قلیل ہیں. تو اتنا کثیر جس کی نگاہ میں قلیل ہو, وہ اگر کسی کو کوثر کہہ دے تو وہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. دو ترجمے ہیں نا, دونوں میں نے آپ کی خدمت عرض کی ہے. ایک ترجمہ عرض کر رہا ہوں, فصلی لربک. حبیب جو تجھے کوثر دیا تو شکرانے کی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. حبیب تجھے کوثر دے دیا تو شکرانے کی نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. ونہار, اور اولاد کو قربان کر دے. تو یہ نہ سمجھنا کہ قربان ہو کر نسل ختم ہو گئی. نہیں, تیرے دشمن بے نسل ہو جائیں گے. تیری نسل اگر ایک بھی عاشور کے دن بچ گیا تو اسی سے چلاؤں گا.